شب 15 شعبان المعظم کے اعمال شروع ہوا چاہتے ہیں. اعمال کے آغاز میں ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صادق علیہ محمد نے روایت کی ہے مولا باقر العلوم سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نیمہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں جب سوال ہوا، نیمہ شعبان کا جب بھی لفظ آئے، نیمہ شعبان یعنی شب 15 رمضان شعبان، تو فرمایا کہ فضیلتوں والی رات ہے اور لیلۃ القدر کے بعد اس رات میں خدا عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے کرم اور احسان سے بخش دیتا ہے. لہذا کوشش کرو خدا سے قرب تلاش کرنے میں. حقیقت میں بہت اہم فقرہ ہے ابھی یہ، حقیقت میں خدا نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے اللہ کے اوپر کوئی اور مخلوق کسی شے کو واجب نہیں کر سکتی، بس وہ اپنے آپ پر کسی شے کو واجب کر سکتا ہے. تو اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا جو آج کی رات میں سوال کرے اس سے. بس ایک شرط ہے کہ وہ معصیت کا سوال نہ ہو، یعنی کوئی گناہ نہ مانگ رہا ہو، کسی اور کے لیے کوئی بد دعا مانگ رہا ہے، اپنے لیے کوئی ایسی شے مانگ رہا ہے کہ جو جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالی واپس نہیں لوٹائے گا. بہت لطیف لفظ امام نے استعمال کیا. یہ نہیں فرمایا کہ جو مانگو گے وہ دے دے گا، فرمایا خالی واپس نہیں لوٹائے گا. مل کے صلوات بھیجیے گا ایک محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی یا وہ عطا کرے گا یا اس سے بڑھ کر دے گا جو تم مانگ رہے ہو. آپ نے کسی سے کہا کہ میں آپ کے پاس جاب کرنا چاہتا ہوں، جاب اویلیبل ہے. اس نے کہا جاب چھوڑیے میرے پارٹنر بن جائے. تو جو آپ نے مانگا تھا اس سے بہتر اس نے عطا کر دیا. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی حکمت میں کچھ اور بہتر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائل کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا، یعنی جو اس کی بہترین حکمت میں ہے وہ عطا فرما دے گا. یہ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کے بات کہی بھی. یعنی ایک عام انسان بھی ایک مجمع میں کہا یار میری عزت کی قسم میں کروں گا، تو پھر وہ پلٹ نہیں سکتا اس سے. اگر شریف النفس کوئی مومن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات قسم کھا رہا ہے. اور ایک بہت خوبصورت بات اس میں یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رسول اللہ سے منسوب کیا ہے اور شب 15 شعبان کو ہم اہل بیت سے منسوب کیا ہے. تو یہ ربط ہے اس میں. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کیونکہ شب 15 شعبان ہی سے ہماری تقدیر لکھی جانا شروع ہو جاتی ہے. تو جو کچھ آپ اب سوچئے گا لاسٹ ایئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کب لکھی گئی تھی؟ وہ پچھلے شب 15 شعبان لکھی گئی تھی. تو وہ سال بسال عطا ہوتی رہی. اولاد عطا ہوئی، رزق عطا ہوا، کہیں کا سفر کو عطا ہوا، زیارت کی توفیق نصیب ہوئی، کوئی بیماری دور ہو گئی، کوئی ایگزامینیشن میں کامیابی نصیب ہو گئی، وغیرہ 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 وغیرہ. سب کچھ یہ شب 15 شعبان لکھا گیا تھا لاسٹ ایئر. تو یہ اب اس سال لکھا جا رہا ہے شب 15 شعبان کہ آپ نے نیکسٹ ایئر کیا کیا ملنا ہے آپ. تو شب 15 شعبان لکھ دیا جاتا ہے. تو مولانا شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ احادیث کا خلاصہ یہ کہ شب 15 شعبان لکھ دیا جاتا ہے، شب قدر میں وہ انڈورس ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ مہر لگ جاتی ہے کنفرمیشن کی. سبحان اللہ. لہٰذا آج رات کے جو اعمال ہیں ان میں بعض مخصوص دعائیں ہیں. اب ویسے ہی اتنی عظمت والی رات ہے تو اب اس شب کی برکتوں میں اور اضافہ ہو گیا کہ جب حضرت سلطان عصر و زمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت و سعادت آج ہی کی شب میں سحر کے وقت واقع ہوئی. سبحان اللہ. میں مولا کی ولادت کا احوال جشن کے اور اعمال کے اختتام پر تھوڑا سا پڑھوں گا کیونکہ آج فقط اعمال ہی کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ باقاعدہ جشن کا بھی سلسلہ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب میں چونکہ بعض مومنین نے کہا کہ مولانا تھوڑا سا تو ایک ذکر ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا تو نہیں، جتنا ہو سکے وہ کم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے امام زمان علیہ السلام کے فضائل کے کچھ جملے آپ کے سامنے پڑھوں اختتام پر انشاءاللہ. آج کی رات کے ایک اعمال میں عمل ہے جاگنا، خود جاگنا، احیاء لیل، یعنی رات جاگ کے گزارنا. اب ظاہر ہے اس میں بہت واضح سی بات ہے کہ رات جاگ کر نیٹ فلکس اور انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ نہ گزارنا، بلکہ جاگ عبادت میں گزارنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی خستگی محسوس کر رہا ہے تو وہ تھوڑا آرام کر لے اور سوئے نہ، لیکن اور تھوڑی سی دیر ریسٹ کرنے کے بعد پھر وہ تلاوت قرآن میں مصروف ہو جائے، ائمہ علیہ السلام کی زیارات کو پڑھنے میں مصروف ہو جائے، نماز شب ہے بعد میں. یہ ساری اعمال ہیں. تو رات کو جاگ کے گزارنا کہ جس میں یا کوئی واجب کام کر رہا ہو یا کوئی مستحب کام کر رہا ہو یا کم از کم یہ کہ آرام کر رہا ہو تاکہ وہ بعد میں دوبارہ ریفریش ہو کر اعمال کر سکے. اس طرح سے رات گزارنا. امام نے فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ جو شخص شب 15 شعبان رات جاگ کر گزار لے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، یعنی قیامت میں آپ کا دل زندہ رہے گا اگر آج کی رات کو زندہ رکھا آپ نے. سبحان اللہ. اب شیخ عباس قمی جیسا محدث اگر کوئی بات کہے، دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی ذاکر نے ایک بات کہی وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے، لیکن شیخ عباس قمی جیسا محدث اگر کوئی بات اپنی کتاب میں لکھے نا تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات کے بہترین اعمال میں سے زیارت امام حسین علیہ السلام، جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آج رات 1,24,000 انبیاء کی روحیں اس سے ہاتھ ملائیں تو اسے چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرے. آگے فرماتے ہیں جس میں اولو العزم انبیاء بھی شامل ہیں.
یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ سے وہ ہاتھ ملائے تو اسے چاہیے کہ شب 15 شعبان امام حسین کی زیارت کرے. یہاں ایک سلوات بھیجیے گا آپ زیارت امام حسین کی توفیق کے لیے کہ شب 15 شعبان آپ کوئی شب ایسی ہو کہ کربلا پہنچیں اور ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے پڑھیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، مل کے نعرہ صلوات اللہم صلی علی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بندہ فقیر کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم نے کئی مرتبہ شب 15 شعبان کی ہے مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں. تو جو 40 کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہے کربلا کا وہ عاشور کا نہیں ہے. 40 کے بعد جو سب سے زیادہ رش ہے وہ عاشور کا نہیں بلکہ شب 15 شعبان کا ہے. اور 40 کے بعد جو سب سے زیادہ موقف لگتے ہیں نجف سے کربلا واک میں وہ شب 15 شعبان ہے. یعنی ایک غم کا موقع اور ایک خوشی کا موقع. تو اس میں بہت عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کا ایک تو مکمل طریقہ کوئی پہنچے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اور وہاں پہنچ کر سلام کرے، لیکن امام علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بہت سارے چاہنے والے محبین ایسے ہوں گے جو دنیا بھر میں لیکن وہ نہیں پہنچ پائیں گے وہاں. دل تو پہنچے میں ہمارے تو کربلا کہتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں بس وہاں پر نظروں میں وہ منظر آنے لگتا ہے، لیکن کوئی فزیکلی نہیں پہنچ پائے تو امام نے اس کا ایک طریقہ بتایا. فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ چھت پر جاؤ. اب یہ شرطیں وہ ہیں جو اضافی ہیں، اگر کوئی اس کو پورا کر سکے تو احسن ہے، نہ پورا کر سکے تو اصل عمل انجام دے دے. کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ چھت پہ چڑھیں گے تو آپ کے اطراف میں جو نیبرز ہیں وہ کہیں کیمرے سے لے کر کہیں پولیس ہی میں نہ بھیجیں کہ چھت پہ کیا ہو رہا ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں فقط کہ چھت پر جائے کوئی اور داہنے بانے دیکھے. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ جب داہنے بانے، اچھا داہنے بانے جو دیکھنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے واقعی اصل مصلحت. لیکن ایک عالم عارف ہے ان سے میں سن رہا تھا کہ شاید اس کی مصلحت یہ ہو کہ آپ زیارت امام حسین کی نیت سے گئے نا زیر آسمان، تو جب آپ داہنے دیکھ رہے ہیں وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا اختیار ہے، بہانے دیکھ رہے ہیں وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا اختیار و کمال ہے. ہر طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین کو عطا کیا ہوا ہے. ہاں جب اس کیفیت میں آپ آ جائیں پھر کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقط 2 جملے، فقط 2 فقرے. میرے خیال میں ایسا کرتے ہیں ہم بالکل آغاز یہیں سے کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ مل کے 2 فقرے کہہ دیں ابھی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اب یہ سن لیجئے گا حضور مکرم کا فرمان، جو شخص جہاں بھی جس وقت حضرت کی یہ زیارت پڑھے اسے امید رکھنا چاہیے کہ حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ آج رات کی فضیلت کا ایک مختصر سا بیان ہو گیا. اور اب ہم جب اعمال شروع کر رہے ہیں تو پہلے نماز پڑھتے ہیں. ایک آج کی مخصوص نماز ہے جو 2 رکعت مختصر سی نماز ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون والا سورہ، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد کا سورہ. اور اس نماز کے بعد ایک تسبیح ہے جو تسبیح ہم نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں نا لیکن ترتیب ریورس میں ہے. ہم جو ترتیب کرتے ہیں اس میں نماز میں معمولاً ہم تسبیح ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. یہاں پر ترتیب رہے گی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر اس طرح. اور اس کے بعد ایک مختصر دعا ہے وہ دعا ہم پڑھیں گے. اس عمل سے ہم کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ خود ابو یحییٰ نے روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آج کی رات کی بہترین دعا کیا ہے. امام نے فرمایا نماز عشاء کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھو. تو چونکہ اب ہم نماز عشاء پڑھ چکے ہیں لہٰذا ہم اس عمل سے آغاز کر رہے ہیں آج کے اعمال کا. پھر ہم انشاءاللہ نماز جعفر تیار پڑھیں گے مل کر جو آج کی رات کے مخصوص اعمال میں سے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. مخصوص مختصر دعائیں پہلے پڑھیں گے، شاید دیکھتے ہیں کیا ترتیب سلائڈز میں، اور پھر انشاءاللہ سے دعائے کمیل اختتام پہ پڑھیں گے جو آج ہی کی رات کو مولا علی علیہ السلام نے عطا فرمائی، آج ہی کی رات پڑھنے کے لیے عطا فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں روایت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے شب 15 شعبان کے بارے میں بیان فرما رہے تھے تو امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دعائے خضر پڑھو آج کی رات. تو کچھ تھے جو سن کے چلے گئے. حضرت کمیل بعد میں پہنچے مولا علی کے گھر پہ اور دخل باب کیا اور کہا کہ مولا وہ جو آپ دعائے خضر کہہ رہے تھے وہ کون سی دعا؟ تو امام علیہ السلام نے حضرت کمیل کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ اب یہ دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے یاد رکھو اور لکھو. اور اس کے بعد حضرت کمیل نے وہ پوری دعا یاد کی مولا علی علیہ السلام سے. اب یہ مولا علی کا فیض ہے کہ دعا انہوں نے سکھلائی لیکن یہ جب عطا کرتے ہیں تو جس کو دی اس کے نام سے منسوب کرتے ہیں. دعا ابو حمزہ ثمالی ہے امام زین العابدین کی لیکن مشہور ہے دعا ابو حمزہ ثمالی کیونکہ امام نے ان کو دے دی. نماز جعفر طیار سکھائی رسول اللہ نے لیکن جو کہ جعفر طیار علیہ السلام کو ہدیہ کی فرمایا آپ کے نام سے مشہور رہے گی. یہ ضرور تھا کہ حضرت کمیل میں، حضرت ابو حمزہ ثمالی میں یا حضرت جعفر طیار میں کچھ نہ کچھ ایسی ظرفیت تھی کہ اہل بیت ایسا تحفہ عطا کریں جو قیامت تک باقی رہے. ہاں اہل بیت نے کچھ کو سونا دیا، کچھ کو چاندی دیا، کچھ کو مال دنیا دیا، کچھ کو وہ تحفہ دیا کہ جو آپ تک جاری ہو ساری آج تک. یہ ان تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. تو نماز کی نیت کیا ہوگی جو اب ہم 2 رکعت پڑھیں گے؟ نماز شب 15 شعبان ہم پڑھیں
रजाए मतलूबियत की नीयत से पढ़ लें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। यानी ये कि इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाब अता फरमाएगा। और ये वो नमाज है कि जो जिसकी रिवायत साबित शुदा है। शेख अब्बास कुम्मी तो लिखा है, लेकिन इंशाअल्लाह और भी मराजे के नज़दीक इंशाअल्लाह साबित शुदा है, और उसी नियत से मैं इस नमाज को पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर अता फरमाए। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपने मौलाना साहब की वजीफा वीडियो देख ली होगी, वजीफा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के कुछ खास वज़ाइफ मैं आपको बताती चलूँ। रोजाना की दुआ और ज़ियारत में आज मैं आपके लिए बरोज़ सोमवार की ज़ियारत लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आज के दिन इन दो बुजुर्गवार हस्तियों की ज़ियारत पढ़ी जाए। दुआ बरोज़ सोमवार मनकूल अज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जिक्र नंबर 1 या कादिउल हजात 100 मरतबा। जिक्र नंबर 2 या लतीफो 920 मरतबा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी भी किस्म की कोई हाजत कोई वजीफा आपने जानना हो तो कमेंट में हमसे राब्ता करें। जज़ाकल्लाह।